گانا بجانا حرام ہے وہ ایک چیز، روایت موجود ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے اگر کسی گھر میں موسیقی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ منحوسیت کا باعث ہے، شیاطین کے نزول کا باعث ہے۔ اب میں اس چیز کو ہٹا کر مولانا صاحب سے، مولانا آپ بتائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما چکے، اب کس بات کا انتظار ہے؟ منحوسیت کی چیزیں، اللہم صلی اللہ، روایت ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا لا تدخل فیہ الضیوف، ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں مہمان نہیں آتے۔ یہ کون سی بات ہے مولانا؟ بھیا امام نے فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے، مہمان نہیں آتے۔ کس فرقے کا، کس مسلک کا؟ مہمان کی بات ہو رہی ہے، مہمان جس گھر میں نہیں آتے۔ اب وہ لیمیٹیشنز ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مومنین ہیں، آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، سگے رشتہ دار ہیں، پرانی دوستی ہے 20-25 سال کی، کبھی آپ ان کے گھر میں آئیں، کبھی وہ ان کے گھر میں جائیں، یہ بات خود ملائکہ کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جس گھر میں ملائکہ نازل ہو رہے ہوں، اور یاد رکھیے گا ملائکہ کبھی کبھی عمومی طور سے نازل ہوتے ہیں ہر ایک کے گھر میں، جو یتیموں کی خبر گیری کرے ملائکہ کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، جو حلال کھائے ملائکہ کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارے علماء مراجع مجتہدین اس ہندو کو، اس کرسچن کو، اس یہودی کو دعا دے دیتے ہیں، قبلہ یہ مشکل ہے، یہودی ہو تم، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہ دعا پڑھو یا یہ کام کرو۔ شرط کیا پوچھتے ہیں؟ یہ بتاؤ تم سور کھاتے ہو، شراب پیتے ہو، یا اپنی ازدواجی زندگی میں اس حد تک محدود ہو جہاں تمہارے دین نے محدود رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کیا بیان کروں ممبر پر سے، کہ جو تمہارا اسٹیٹس ہے ازدواجی، تم وہیں تک محدود ہو جہاں تک تمہارے دین نے حکم دیا ہے، اس سے آگے قدم تو نہیں رکھ رہے۔ وہ یہ 3 باتیں کہتا ہے، ہاں میں ایسا ہوں، ہمارے علماء اس کو دعا لکھ کر دیتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کر لو، تمہارے لیے دعا کروں گا، کھجور ہے، شکر ہے، اس پر دعا پڑھ کے دے دیے کھاؤ۔ حضور یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، کرسچن ہے؟ نہیں، کچھ معیار پیمانے ایسے ہیں کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا وہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا مستحق بن سکتا ہے۔ شراب تمام شریعتوں میں حرام ہے، سور تمام شریعتوں میں حرام ہے، اور بھی 2-3 کام تمام شریعتوں میں حرام ہے، واضح حرام ہے۔ تو یہ 3 یا 4 سوالات ہمارے علماء ملتا ہے تاریخ میں علماء کے حالات میں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول خدا کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو فرش اذا پر اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اگر وہ یہ 3 کام کرے تو خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ اب مجھے وہ یہ بتلائیے کہ جو شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی انجام دیتا ہے، اس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب بھی ہے، سید الشہداء سے رابطہ بھی ہے، جناب سیدہ کی دعائیں اس کے شامل حال بھی ہے، اب اگر وہ یہ عبادتیں کرے تو ملائکہ اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھیں گے؟ یہ گھر میں برکتیں لانے کا باعث ہے۔ مہمان کا آنا، نماز اول وقت پڑھنا، اذان و اقامت پڑھنا، قرآن کی آواز بلند ہو، تمام گھروں میں جائے، آیت الکرسی پڑھ کر سونا، تسبیح جناب سیدہ، یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں۔